बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हाज़िर हूँ सदीक साजिद। आज से व्यूवर्स हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा अलमिया है, ऐसी एक तलख़ हकीकत है कि जिसको बयान करना और इसको थोड़ी सी ड्रामाटाइज शक्ल देना वो भी आप इसमें देखेंगे, क्योंकि ये दिया की कथा, दिया एक ख़ातून है लेकिन ये एक ख्वाजा सरा ख़ातून है। उसके साथ मुआशरे ने क्या किया, उसकी फैमिली और उसके महल्लेदार, फिर वो शहर, वो इलाका, तो आप इसको दिया की कहानी कह लें या दिया की कथा कह लें, तो इसको हम सीरियल वाइज या किस्तवार आपके सामने कुछ ना कुछ इसके जो नुकात हैं वो पेश करते रहेंगे। क्योंकि ये जो दिया है आज कल एक सुपर स्टार के तौर पर, एक सुपर जो टिकटॉक स्टार के तौर पर सामने आई हैं, लेकिन इनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। और आप इनके अगर यूट्यूब चैनल पे जाएं, रिमल अली शाह ऑफिशियल, इनके रिमल अली शाह के नाम से इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। एक डांसर हैं, क्यों इनको डांसर बनना पड़ा और किस तरह इनकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद की गई हमारे ही मुआशरे के लोगों की जानिब से। कभी टीचर्स ने कॉलेज में ज़्यादती की, तो कभी किसी फैक्ट्री के मालिक ने, और कभी उस इंसाफ देने वाले SHO ने जिसके पास ये इंसाफ के लिए गई। लेकिन इसके बावजूद इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और इनके जो फैमिली इनसे अलज़ाहर है, ये एक अलमिया है, एक तलख़ हकीकत है। फैमिली इनसे अलग हो गई, वालिद इस दुनिया से चले गए और इन्होंने कुछ लिखना लिखाना भी शुरू कर दिया। और उसी पे फिर हमने इनको कहा कि ये जो कहानियाँ हैं, कभी कॉलम की शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर तो मौजूद हैं। तो ऑनलाइन डिजिटल टीवी उन्हीं की जो कहानी है, उन्हीं की जो कथा है वो आपके सामने पेश करता रहेगा। मकसद सिर्फ यही है कि इस तस्वीर का भी रुख देखें। इंसान जो है अल्लाह ताला की मखलूक है। औरत, मर्द या किसी का ख्वाजा सरा पैदा होना, जिनको हम हिजरा भी कहते हैं, खुसरे भी कह देते हैं, उनको हम अब मुआशरे का अच्छा हिस्सा नहीं समझते, लेकिन शौक़ से उनके डांस देखते हैं, उनके रक़्स देखते हैं, उन पर पैसे लुटाते हैं। ये मुख्तलिफ वीडियोज़ भी इनकी जब मैं आपको इसके साथ साथ चलती रहेंगी, उसमें आप ये देख भी सकते हैं। तो फिर वो आपके साथ, आप उनके साथ अच्छे होते हैं, आपके बिस्तर को गर्म करें, आपके साथ रात गुजारें, फिर ये ठीक होते हैं। लेकिन जब इनको आप फैमिली का हिस्सा बनाने की कोशिश करें तो फिर वही रवायात आड़े आती हैं जिनको हमने अपने तौर पे ही बना रखा है। घर भी कबूल नहीं करता, मुआशरा भी कबूल नहीं करता, और फिर ये जाकर किसी न किसी गुरु के शागिर्द हो जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। ये आप सड़कों पे, बाज़ारों में कोई मांगना शुरू कर देता है, कहीं जिस्म फरोशी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को फिर मनवाते हैं। उन्हीं में एक ये रिमल अली शाह भी हैं कि इन्होंने इस तमाम तर जुल्म और ज़्यादती के बावजूद अपनी न सिर्फ एक पहचान बनाई। और ये भी मैं आपको बता दूं, आप ये यूट्यूब पे देख लीजिए कि जितने भी टिकटॉक स्टार हैं आजकल, ये शीमेल, उनका जो एक सर्वे कराया गया, उनका एक मुकाबला कराया गया, तो 5वें नंबर में से ये दूसरे नंबर पर थी। तो ये हम एक कहानी के तौर पर ही आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज जो है दिया की कहानी या दिया की कथा की जो पहली किस्त है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और ये इसका जो उन्वान दिया ने खुद रखा है वो है मेरा घर। तो आइए इस सिलसिले की जो पहली किस्त है वो सुनते हैं, दिया की कथा, दिया की कहानी, मेरा घर। आज 3 दिन हो गए हैं, तुमने अपना बैग खोल कर नहीं देखा। खाला सदके वारी जा रही थी मुझ पे और बैग खोलकर उसमें से कपड़े निकालने लगी। मैंने फ़ौरन उनको रोक दिया और कहा कि जब यहाँ रहना ही नहीं है तो फिर क्यों मैं अपने कपड़े निकालूं। वैसे भी आज पापा मुझे घर ले जाएंगे।
خالہ نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا گھر میں، تیرا بھائی تو تجھے مار ہی دیتا اگر تیرے بابا وقت پر نہ آتے۔ پھر خالہ نے بڑا سا سانس بھر کر مجھے پیار کرتے ہوئے کہا، الفت یہ بھی تیرا ہی گھر ہے، مہینہ 2 مہینے میرے پاس رہ لے، جب زبیر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور تیری آپی کے دن پکے ہو جائیں گے تو پھر چلی جانا۔ میں روتے ہوئے خالہ سے لگ گئی، خالہ جان اس میں میرا کیا قصور اگر میرے ٹیچر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو؟ نام نہ لیں ان کمینوں کا، ان کا نہ سوچا کر۔ خالہ نے جھٹ سے ڈانٹ دیا۔ میں دل ہی دل میں ان دونوں ٹیچرز کی کالج میں میرے ساتھ کی جانے والی درندگی کو یاد کرنے لگی، پھر بے ہوشی کی حالت میں گھر آنا، سب کو پتہ چل جانا کہ میں خواجہ سرا لڑکی ہوں، محلے والے اور رشتہ داروں کا گھر میں جمع ہونا، پولیس کے عجیب و غریب سوال، آفتاب بھائی کا ایک ٹیچر کو ٹانگ پہ گولی مارنا اور پولیس کا ان کو پکڑ لینا۔ الفت جانی تم نہ نکالو اپنے کپڑے، میں تمہیں اپنا کوئی سوٹ دیتی ہوں، نہا لو۔ خالہ یہ کہتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی۔ خالہ زبیر بھائی ہمیشہ میرے اسکول اور کالج آنے کے حق میں ہی نہیں تھے، اب یہ واقعہ ہونے کے بعد سب پہ غصہ ہیں۔ میں نے کمرے سے جاتی ہوئی خالہ کو دھیمے لہجے میں کہا۔ خالہ کٹ سی گئی تھیں، غصہ ہے تو کرتا رہے غصہ، اس کی اور تیری آپی کی شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کیا میں اب ان دونوں کی شادی تک یہیں رہوں گی؟ مجھے رونا آ گیا۔ خالہ دوبارہ میرے قریب آ گئیں۔ الفت اللہ نے شاید اسی لیے مجھے اولاد نہیں دی تھی کہ تم نے میرے پاس آنا تھا۔ میں نے خاموش آنسو روا کر دیے۔ خالہ نے میرے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کیے اور بولیں، زبیر نے تمہیں 2 دفعہ جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ نہ تم کالج آنے کی ضد کرتی، نہ یہ واقعہ ہوتا، نہ آفتاب ٹیچر کو زخمی کر کے پولیس کے حوالے ہوتا۔ پھر تیرے واقعے کی وجہ سے نوشین اور زبیر کے سسرال والے منگنی توڑنے کی بات کرنے لگے۔ زبیر نے تمہیں 2 دفعہ جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ تم کالج جانے کی ضد کرتی تھی، نہ یہ واقعہ ہوتا، نہ آفتاب ٹیچر کو زخمی کر کے پولیس کے حوالے ہوتا۔ پھر تیرے واقعے کی وجہ سے نوشین اور زبیر کے سسرال والے منگنی توڑنے کی بات کرنے لگے۔ ایسے میں زبیر کو غصہ فطری تھا۔ خالہ بولنے لگی، سب کچھ فطری ہے، بس ایک میں ہی فطری ہوں، سب کچھ فطری ہے، بس ایک میں ہی غیر فطری ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے فوراً واش روم میں گھس گئی۔ خالہ بھی صدقے واری ہوتی ہوئی یہ کہتے ہوئے نکل گئیں کہ تیرے خالو آنے والے ہیں۔ خالو کے سامنے کھانا لگا رہی تھی اور خالو مجھے گھورتے جا رہے تھے۔ ان کی نظروں کی تپش مجھے محسوس ہونے لگی تو ان کی طرف نظر اٹھ گئی۔ الفت میرے پاس آؤ، خالو نے کہا۔ میں ان کے قریب ہوئی۔ یہ بتاؤ کہ جسم کے درد تو نہیں ہو رہا؟ خالو کا سوال عجیب تھا۔ کیسا درد؟ میں نے سوال کیا۔ وہی ٹیچر کی حرکت والا درد۔ خالو کا لہجہ عجیب تر ہوتا گیا۔ میں نے خالو کو دیکھا اور جواب دیے بغیر کچن میں خالہ کے پاس جانے لگی۔ اپنی خالہ کو نہ بتا دینا یہ بات، ورنہ تم ہی اس گھر سے نکلو گی اور پھر تیرے پاپا تجھے کسی گروہ کے پاس چھوڑ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے قدم روکے، لیکن پھر میں کچن میں چلی گئی۔ حالات کیسا مجبور کر دیتے ہیں۔ اب جن حالات میں یہاں آئی، پاپا نے اپنے سب رشتہ داروں کی منتیں کی تھی کہ مجھے 2 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھ لیں، کوئی بھی نہیں مانا تھا۔ پھر امی کی اسی بہن میری خالہ نے مجھے رکھنے کی حامی بھری۔ یہاں سے نکلی تو پاپا کے پاس کسی گروہ کے ڈیرے یا دارالایمان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ ہوگا۔ میں کچن میں جا کر سوچنے لگی۔ خالو نے آواز دی، الفت تم بھی آؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے روم میں چلی گئی۔ سامنے میرا بیگ بالکل بند پڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ لگتا نہیں کہ یہ بیگ کھلے گا۔ خالہ ابھی تک محلے میں ہوئی فوتگی والے گھر سے واپس نہیں آئی تھیں کہ خالو آ چکے تھے۔ میں سہم کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ خالو سے انجانا ڈر لگتا تھا۔ کہاں ہے تمہاری خالہ؟ خالو اچانک کمرے میں آ کر پوچھنے لگے۔ وہ فوتگی والے گھر گئی ہیں، 30 منٹ تک جنازہ اٹھے گا، آ جائیں گی۔ اچھا، تو میرے پاس 30 منٹ ہیں تم سے بات کرنے کے لیے۔ خالو بستر پر بیٹھ گئے۔ میں آپ کے لیے پانی لا رہی ہوں، میں یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی۔ خالو نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے پاس بیٹھو۔ میں نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا۔ تم سے بس ایک بات پوچھنی ہے چندہ، خالو نے لاڈ سے کہا۔ میں دور ہو گئی۔
یہ بتاؤ کہ تمہارا جسم کیا بالکل لڑکیوں جیسا ہے؟ خالو کا سوال کالج والے منظر کو سامنے لانے لگا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکلنے لگی تو خالو نے مجھے جھٹ سے دبوچ لیا۔ میں چیخنے لگی تو میرے منہ کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا۔ اسی اثنا میں خالہ کمرے میں داخل ہو گئیں۔ میں کار میں بیٹھے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پاپا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ وہ خاموش تھے بالکل۔ خالہ کے گھر سے مجھے لیا اور بہت پیار کیا تھا انہوں نے۔ مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے بار بار۔ پاپا معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں آپ؟ شکر کریں خالہ ٹائم پہ آ گئی تھی۔ پاپا چپ رہے تھے۔ میں جہاں تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں اس کی معافی مانگ رہا ہوں۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ ان سے پوچھتی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ بس اتنا پوچھا تھا کہ ان کے پاس واپس کب لے کے آئیں گے۔ بس اتنا پوچھنا تھا ان سے کہ واپس کب لینے آئیں گے۔ پاپا نے کہا 2 مہینے تک۔ پاپا نے کہا 2 مہینے تک۔ میں تڑپ کر رہ گئی۔ پاپا میں گھر میں کبھی بھی اسٹور سے باہر نہیں نکلوں گی، پلیز مجھے امی کے پاس لے جائیں۔ پاپا نے کوئی بات نہیں مانی تھی، الٹا مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ میں روتے روتے سو گئی یا پھر بے ہوش ہو گئی۔